حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے، خوش ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس دکھ کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں ہی خبر نہیں ہوتی۔ بھولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا؟ اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پہ یقین رکھنا سیکھو۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے، ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل جایا کرتا ہے۔ بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا، بلکہ رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک تنہائی انسان کے وجود کا وہ حصہ ہوتی ہے جو آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کہنے والے خوب کہتے ہیں تنہائی خدا سے ملنے کا موقع دیتی ہے، مگر کہنے والوں کو کیا خبر کہ کتنی تکلیف کے بعد انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ جب دنیا پاس سے گزرتی ہے مگر دل ہر رونق سے خالی ہوتا ہے، جب نہ سورج کا نکلنا معنی رکھتا ہے اور نہ چاند کا آنا معنی رکھتا ہے، جب نہ کوئی دوست رہتا ہے نہ کوئی خیر خواہ، تب ایسا لگتا ہے جیسے خاموشی لفظوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تب درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ لفظ بھی اس کے سامنے فضول لگتے ہیں۔ کتنی زبانیں سیکھی انسان نے، کتنی زبانیں بولتا ہے انسان، مگر اس ضبط کی زبان اللہ کے سوا نہ کوئی سمجھتا ہے اور نہ کوئی سمجھ پائے گا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی اس دل کو سکون دے سکتا ہے اور نہ دے پائے گا۔ اللہ سے ہی مکمل ہوتی ہے ہر شے، اس کے بغیر نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کچھ کر پائے گا۔ ٹھوکر اور مایوسی کے بعد بھی انسان کی ملاقات تنہائی سے ہوتی ہے۔ جب تنہائی اس کے دل میں اترتی ہے، تنہائی اکیلے ہونے کو نہیں کہتے۔ بعض لوگ تو محفلوں میں رہ کر بھی عمر بھر تنہا رہتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تنہائی بہت دل فریب ہوتی ہے، مگر خدا کی قسم یہ
روح کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ یہ تیسرا قدم ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واحد مقام پہ جہاں خود انسان کی ذات بھی نہیں رہتی، بس اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ۔ ایک وقت میں ہم زندگی کو کھینچ کھینچ کر وہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جہاں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی ہمیں وہاں لے کر جا رہی ہوتی ہے جہاں ہم شاید جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو جہاں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہوتے وہ جگہ بہترین ہوتی ہے۔ صبر اور اپنے رب پر یقین کرنے کے بعد وہ جگہ بھی اچھی لگنے لگتی ہے، سکون آنے لگتا ہے۔ کیونکہ ہم رب کی رضا میں راضی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، چاہتوں کا موسم بھی ایک سا نہیں رہتا۔ دل سنبھل جایا کرتے ہیں، قرار آ جایا کرتے ہیں، اذیت تھما نہیں کرتی، اذیت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اپنے رب کے کن پر یقین رکھو۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ طرب دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔